إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. سورۃ الحج کے اعتبار سے سلسلہ تفسیر کی یہ 80 پر 5ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 کی تفسیر ہوگی. اور میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آیت نمبر 26 اس آیت کریمہ کی جو تفسیری معلومات ہیں گو کہ وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس میں ایک خاص گفتگو میں کروں گا انشاءاللہ، جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جو تاریخ ہے کہ کون اس کے مؤسس ہیں، کس نے تعمیر کی اس کو، کیونکہ اس سلسلے میں مفسرین جو گفتگو کرتے ہیں، جو محققین ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اور جو اس آیت کریمہ سے متعلق بہت ساری ضعیف اور موضوع روایات ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کو لے کر کے، اس کی تاریخ کو لے کر کے، کون اس کے مؤسس ہیں، کچھ باتیں انشاءاللہ میں 1 سے 2 نشستوں میں آنے والی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سب سے پہلی بات جو اس آیت کریمہ سے متعلق مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وَإِذْ، یعنی یاد کرو اس وقت کو، بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی ہے اس جگہ کے ہم نے تعین کی ان کے لیے جگہ بتا دی، ہم نے ان کے لیے وہ ماحول سازگار کر کے دیا. یہ اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم ہے. پچھلی آیتوں سے ربط کیا ہے اس کا؟ پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان اور کفار کا جب ذکر فرمایا اور دونوں کی جو اہل ایمان کے لیے جنت کی جو بطور جزا اور سزا جو کافروں کے لیے اس کو بیان فرمایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ضمناً ایک بات بیان فرمائی کہ کفار جو جہنم میں گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں، ان کی یعنی گناہوں کی ایک نوعیت بتائی گئی کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں. ان کا گناہ بتایا رب العالمین نے. اب اسی کو رکھ کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کفار جو جہنم میں جائیں گے اور ان کا ایک گناہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اس دنیا میں مسجد حرم سے اہل ایمان کو روکا، تو اسی کو بتاتے ہوئے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کیوں کر ہوئی؟ بت پرستی کے لیے ہوئی یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوئی؟ تو پھر اس کی تاریخ یہاں سے بتائی جا رہی ہے. یہ ربط ہے ان دونوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. امام محمد بن جعفر الطبری رحمہ اللہ، محمد بن جریر ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے اسی بات کو ذکر کیا ہے ربط پیدا کرتے ہوئے. کہا کہ وَذْكُرْ یا محمد، یعنی تم اے محمد اس واقعے کو یاد کرو. یہ جو گھر ہے کعبۃ اللہ، المسجد الحرام، یہ جو البیت ہے الذی یعبد قومک فیہ غیری، تمہاری قوم جو کعبۃ اللہ میں غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے، یہ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے کر کے بنایا ہے تاکہ یہاں اللہ کی عبادت ہو. اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہاں پر اہل ایمان ہی کو آنے سے روک رہے ہیں. تو پھر تاریخی طور پر اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. اللہ نے آغاز میں جو بات بیان فرمائی کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اذ قرآن مجید میں بکثرت استعمال، بکثرت. اگر کسی کے پاس شاملہ ہو
اس کی مدد سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اذ کتنی مرتبہ مذکور ہوا ہے، بکثرت، یعنی 200 سے زائد مرتبہ لگ بھگ، وَإِذْ یعنی اذ کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی بات تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے بحیثیت طالب علم کہ یہ جو اذ ہے یہ اسم ہے، اس کے اسم ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ منون ہے، تنوین لگتی ہے اس پر۔ یہ جو اذ ہے عربی زبان میں، خصوصاً ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو متعدد معنوں میں مستعمل ہے۔ یہ ماضی کے معنی میں بطور ظرف زمان بھی مستعمل ہے، اسم ہی، یعنی حین کے معنی میں وقت کو بتاتے ہوئے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ التوبہ میں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، کیا مطلب؟ حين أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، اس معنی میں ایک تو وہ معنی ہوا، دوسرا یہ مفعول بھی کے معنی کی جگہ بھی لیتا ہے، یہ مفعول بھی کی جگہ میں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی اس سے پہلے وَذْكُرُوا یہ مذکور ہوگا، معنن مذکور یعنی محذوف، آپ کو مراد لینا پڑے گا کہ وَذْكُرُوا محذوف ہے، یا لفظاً بھی آپ اس کو کہیں کہ جو ہے وَذْكُرُوا، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں، سورۃ الاعراف 2 پاروں میں منقسم ہے، ایک ولو اننا میں جو 8واں پارہ ہے، 8واں جز ہے، اور ایک 9ویں پارے کا جو آغاز ہے، جو 8واں پارے کا جو بالکل اختتام ہے، آخری سے پہلی والی آیت کریمہ، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، وَاذْكُرُوا یہ تو فعل فاعل ہے، تو اذ جو ہے یہ وہ مفعول بھی کی جگہ میں آتا ہے، یہ اس معنی میں بھی ہے۔ آپ اگر توابع کی بحث پڑھے ہوں گے نحو میں تو ایک اس میں ہے کہ البدل، اور البدل کی بھی کئی قسمیں ہیں، اس میں بدل اشتمال جسے کہتے ہیں، تو اس معنی میں بھی جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا سورۃ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اذ وہ کس جگہ میں ہے؟ وہ قصت مریم ہی کو بتایا جا رہا ہے اس میں، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، یہ سب اسی قبیل کی آیات ہیں، یہ نحو کی کلاس نہیں ہے کہ میں پھر اس کو تفصیل سے سمجھاؤں، یہ جو عربی زبان سیکھ رہے ہیں ان کے لیے اشارے کافی ہیں۔ اسی اعتبار سے آپ رکھ کر کے دیکھیں کہ قرآن مجید میں یعنی جہاں بھی وَإِذْ مذکور ہے تو آپ کو اس سے پہلے وَاذْكُرْ محذوف ماننا پڑے گا، یہی تقدیر ہے، یہی بات اہل علم نے کہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس مقام پر فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا، کیا مطلب؟ یعنی وَاذْكُرْ یعنی قصۃ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ جب انہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا، جب اللہ نے انہیں بنانے کا حکم دیا، اس قصے کو بتاؤ۔ قرآن مجید میں یہ بھی تقریباً 50 سے زائد مقامات پر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ تو سب سے آخر میں اور وہ سب سے پہلے وَإِذْ بکثرت مذکور ہے قرآن مجید میں۔ اور آپ دیکھیں کہ وَإِذْ جیسے کہ میں نے کہا کہ وَاذْكُرْ ہی کے معنی میں، اس سے پہلے وَاذْكُرْ محذوف مانا پڑے گا، اور یہ عام طور پر کسی بھی قصے کو بیان کرنے کے آغاز میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ باتیں رہیں وَإِذْ سے متعلق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا، کیا ہم نے بوّأْنَا کی، اس میں ذرا تفصیل ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس کے بنیادی حروف معلوم کر لیجئے۔ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں معجم مقاییس اللغہ میں کہ الباء والواو والحمزۃ، یہ اس کے حروف اصلی ہیں۔ کہا کہ اصلان، بنیادی طور پر اس کے اندر 2 معنی آتے ہیں، ایک الرجوع، رجوع الشیء الی الشیء، الرجوع سمجھ رہے ہیں آپ، کسی بھی چیز کا لوٹنا، کسی چیز کی طرف لوٹنا، الرجوع بالشیء الی الشیء، کسی چیز کا کسی چیز کی طرف لوٹنا، ایک بنیادی معنی۔ اور دوسرا معنی انہوں نے بتایا کہ تساوی الشیئین، 2 چیزوں کو برابر برابر کر دینا، یکساں کر دینا، ایک مقام کے بنا دینا، یہ 2 اس کے بنیادی معنی ہیں۔ تو عربی زبان میں باء یبوء بوءن، اس کا جب صلہ آتا ہے الا یا با، حرف جر با، یعنی الیہ یا بھی، تو اس کے اندر معنی آتا ہے کسی چیز کا لوٹنا یا لوٹانا وغیرہ۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں معنی سمجھنے کے لیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، متفق علیہ حدیث ابن عمر سے مروی حدیث ہے وہ۔ صحیح بخاری میں آپ دیکھو کتاب الادب میں، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایما رجل قال لاخیہ یا کافر،
جب کوئی بھی شخص یعنی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کافر کہہ کے کہتا ہے فقد باء بها احدهما، یہی تو لفظ ہے نا، تو یہ کفر والا جو معاملہ ہے دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ کے آئے گا۔ اگر پورے دلائل اس پر صادق آتے ہیں جس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، مکمل طور پر جب اسے کافر کہنے کی بات آتی ہے تو ٹھیک وہ اس پر جائے گی وہ بات، نہیں تو پھر وہ کفر والا جو معاملہ اسی کی طرف لوٹ کے آئے گا۔ فقد باء بها احدهما، دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ہی وہ لوٹ کے آئے گا وہ کفر والا معاملہ۔ جو لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ قرآن مجید میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ البقرہ میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب جو ہے لے کر کے لوٹے، وہ اللہ کا غضب جو ہے ان پر آیا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ رحمت کی زندگی تھی، اب غضب کی زندگی لے کے آئے ہوئے ہیں، تو یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ تو باء جب کہتے ہیں باء بالحق، باء یعنی بالذنب، ذنب گناہ، وہ جب لفظ اس کے ساتھ آتا ہے تو پھر اعتراف کا معنی آتا ہے اس کے اندر۔ معروف حدیث ہے نا جسے ہم سید الاستغفار کہتے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں حدیث ہے شداد ابن اوس سے رضی اللہ عنہ، ان سے مروی ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت۔ اس کے بعد ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، کیا مطلب ابوء بذنبی؟ یعنی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تیری نعمتوں کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں۔ اعتراف کا معنی کہاں سے آیا؟ باء کا صلہ جب با سے آتا ہے اور زم کے ساتھ باء بالذنب باء بالحق، تو پھر اعتراف کا معنی آتا ہے اس کے اندر۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو جب یہ تو باء ثلاثی مجرد ہوا، لیکن ثلاثی مزید فی کی جب بات آتی ہے جیسے بوّأ مثلا، تو پھر یہ فی نفسی ہی متعدی ہوتا ہے، اب اس کے لیے صلہ کی ضرورت نہیں، بوّأ الی بوّأ کے ساتھ بھی اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب آپ مضاعف لے کر آتے ہیں تو اس میں پھر صلہ کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود متعدی ہو جاتا ہے۔ تو وَإِذْ بَوَّأْنَا ابراہیم ہونا چاہیے تھا، ابراہیم کی ضرورت نہیں تھی اصلاً، اسی لیے اہل علم نے کہا کہ وہ لام کیوں پھر اشکال پیدا ہوا، کیونکہ وہ بوّأ ہے نا، بوّأ المکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کسی کے لیے مکان بنا کے دینا، کسی کے لیے جگہ کی تعین کرنا، کسی کے لیے رہائشی کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر یہ معنی آتے ہیں۔ کسی کو کہیں ٹھہرانا، کسی کو کہیں مقیم کرنا، یہ اس کے اندر بنیادی معنی آتے ہیں بوّأ کے ساتھ جب المکان کا لفظ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بوّأ کا جو معنی میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں، دیکھو آپ سورۃ آل عمران میں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، نہیں وہ نہیں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے آخر میں کیا بیان فرمایا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ تو ٹھہرانا، کہیں کسی کو مکان دینا، کسی کو جگہ دینا، کسی کو رہائش کا انتظام کر کے دینا، یہ سب اس کے اندر بنیادی طور پر معنی ہیں۔ تو ابن جزئی رحمہ اللہ نے کہا کہ جب بوّأ جو ہے فی نفسی متعدی ہے وہ، تو پھر اس صلہ کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ وہ لام زائدہ ہے، زائدہ کا کیا مطلب؟ یعنی تاکید کے لیے آتا ہے وہ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، یا پھر آپ اس کا معنی لینا پڑے گا حَيَّأْنَا کے معنی میں، ہم نے ان کو مہیا کیا، ہم نے ان کو فراہم کیا، اس معنی میں۔ جہاں تک مسئلہ اس لفظ کا جو معنی ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، جیسے کہ تفسیر طبری میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جعلنا وَإِذْ جعلنا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ معنی لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ انزلنا کا معنی بتایا آپ نے، وَإِذْ بَوَّأْنَا یعنی انزلنا، ہم نے ان کو وہاں ٹھہرایا، ہم نے انہیں وہاں بسایا۔ مقاتل ابن سلیمان نے کہا رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے اس میں کہ دللنا علیہ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو وہ جگہ بتائی، وہاں فلسطین سے آئے نا وہ، ہم نے ان کی جگہ کی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کیا مطلب؟ ہم نے وہ جگہ متعین کر کے بتایا کہ یہ جگہ آپ ایسے یہاں جا کر کے یہاں بنائیں، یہ معنی اس کا۔ مقاتل ابن حیان، ایک مقاتل ابن سلیمان ہے، ایک مقاتل ابن حیان، انہی کے مقابل انہی کے ہم اثر، ایک ہی سال انتقال ہوا ہے، مقاتل ابن حیان، اور جگہ بھی ایک ہی، بلخی کے دونوں بھی۔ تو مقاتل ابن حیان نے کہا کہ جو ہے اس کا معنی ہے حیّأنا کے معنی میں۔ یحییٰ ابن سلام نے کہا، جن کا ترجمہ حیات میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے سورۃ الحج کے آغاز میں، انہوں نے کہا کہ جو اعلمناہ، الفاظ الگ الگ ہیں، معنی ایک ہی ہے، تو اسی کی نشاندہی اور اسی کی وضاحتی طور پر جو یہ الفاظ آئے ہیں، متعدد الفاظ آئے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ،
ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی تعین کی گئی کہ آپ یہاں پر کعبۃ اللہ بنائیں۔ اب رہا مسئلہ کہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے صرف مجدد ہیں، یعنی پہلے سے بنی ہوئی تھی عمارت، ڈھہ گئی تھی یا طوفان کی زد میں آ کر کے خراب ہو گئی تھی، اس کو آپ نے سرے سے بنایا، اس کو اسی پر رکھ کر کے، یا آپ نے جو ہے اول آپ ہی اس کے مؤسس ہیں، آپ ہی نے بنایا ہے، اس سے پہلے اس زمین پر وہ تھا ہی نہیں سرے سے جو ہے کعبۃ اللہ، آپ ہی سب سے پہلے اس کو بنائیں، آپ ہی مؤسس ہیں، مجدد ہیں کہ مؤسس ہیں۔ اس پر انشاءاللہ کم از کم 3 نشستوں میں پھیلا کے اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، سبوں کے لیے ذخیرہ آخرت کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔